بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ دنیا مومن کا قید خانہ ہے اور کافر کی جنت ہے۔ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ ملک کے اندر رہتے ہوئے بھی بہت سارے لوگ مغربی ممالک کی سوچ رکھتے ہیں، فکر رکھتے ہیں۔ اگر کسی بندے کی شدید مجبوری ہے تعلیمی لحاظ سے، تجارتی لحاظ سے، تو وہ تو مستثنیٰ ہے، لیکن ہر بندہ جیسے ڈنکیاں لگا کر بیچارے گئے ہیں، بہت سارے لوگ گئے ہیں، تو اس طرح بھائی عزت نہیں رہتی۔ سچ بات ہے، کسی قسم کی عزت نہیں رہتی۔ ہر ملک کے اندر پاکستان کی قوم، چاہے اسلامی ملک ہے غیر اسلامی ملک ہے، وہاں پاکستان کے لوگ بدنام ہیں۔ بس دیکھنے والا پہلے سمجھ جاتا ہے کہ اس کو کوئی مال کی لالچ ہوگی۔ ایک تو اس میں حکمرانوں کی غلطی بھی ہے، واللہ سچ بات ہے کہ حکمرانوں نے، ہم ادھر سعودی عرب میں دیکھتے ہیں کہ حکومت جو لوگ سعودی لوگ جو غریب ہیں، اپاہج اور معذور ہیں، ان کے ساتھ کتنی مدد کرتی ہے۔ کوئی بندہ فقیر اور محتاج نہیں یہاں پر، لیکن ملک پاکستان نے، پاکستان کے حکمرانوں نے آج تک کتنا جو ہے وہ اس کے اوپر غور کیا ہے کہ جو لوگ محتاج ہیں، مجبور ہیں، جب تک روزگار نہیں ملا ان کی مدد کرنی چاہیے۔ لوگوں کو دیں گے تو تب اللہ بھی کچھ دے گا، جب وہ لوگوں کو نہیں دیتے تو پھر اللہ پاک بھی تو نہیں دیتا، پھر محتاج کرتا ہے مخلوق کا، قرضے مانگتے رہیں گے پھر۔ تو یہ عرض کرنا تھا کہ اگر جانا ہی پڑ جائے، جو لوگ چاہے وہ امیر ہیں یا غریب ہیں، میری بات ذرا غور سے سنیے گا پلیز، چاہے کسی کو جانا پڑ جائے تو خدا را اپنے ملک کی بھی اپنی قوم کی بھی ترجمانی کریں۔ سچائی، امانت، دیانت، اپنے مذہب کے اوپر پابندی، استقامت، اعمال کی پابندی، نماز کی پابندی، ان تمام چیزوں کا خیال رکھیے۔ یہ جو یورپ کی زیب و زینت ٹیپ ٹاپ نظر آ رہی ہے آپ کو، یہ جنت کا نمونہ نہیں ہے۔ اس حدیث میں کہا گیا ہے کہ مومن دنیا میں قید ہے، سمجھے، کافر دنیا کے اندر جنت میں ہے۔ تو کیسے بنے گی دنیا؟ کس طرح ہم اپنی آخرت کو داؤ پہ لگا دیتے ہیں؟ کچھ تو خدا نخواستہ باپ کا نام تبدیل کرتے ہیں، کچھ ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ قادیانی بن جاتے ہیں۔ کیا سے کیا بھائی، خدا را قادیانی بننے کی صورت میں بھی لعنت ہے، اور باپ کا نام اور نسب تبدیل کرنے کی صورت میں بھی لعنت ہے بندے پر۔ تو ایک بندہ اپنا ملک چھوڑ کے لعنت اختیار کر کے وہ وہاں جا رہا ہے، تو بتائیے، آپ سچ بتائیے، اس کی زندگی میں، اولاد میں، مال میں، تجارت میں کیا برکت ہوگی؟ اگر کوئی جانا ہی چاہتا ہے تو وہ اپنی امانت دیانت کا مکمل خیال رکھے۔ جو بھی بندہ دیکھتا ہے وہ پہلے سمجھ جاتا ہے یہ پاکستانی ہے اور یہ لالچی آدمی ہے۔ خدا را اس چیز سے اپنے ملک کو، اپنی قوم کو بچائیے۔ یہ لوگوں نے مطلب ڈنکیاں لگا کے، پھر اسی طرح وہاں جا کے بے ایمانیاں کر کے، خیانتیں کر کے بہت بری طرح بدنام کر دیا ملک، کیا قوم، کیا اسلام کو بھی بدنام کر دیا۔ ایسے 17 نمبر مسلمان ہیں۔ بار بار یہی بات کہتا ہوں کہ ہم کس طرح کے مسلمان ہیں؟ ہمارا تو کوئی عمل بھی نماز کے علاوہ صحابہ سے نہیں ملتا، صحابہ رضی اللہ عنہ سے نہیں ملتا۔ میں آپ کو مختصر سا واقعہ سناتا ہوں۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روم کی جنگ میں ایک بندے نے بہت بھاری پیشکش کی کہ آپ اس قیمت پر اس وقت ہمارے سے صلح کر لیں، میدان جنگ لگا ہوا تھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اب دیکھیں جھک بھی سکتے تھے، بیوی بچے ان کے بھی تھے، مجبوری ان کی بھی تھی، لیکن کیا فرمایا؟ بس حضرت صاحب، 3 چیزوں میں سے کسی ایک کو پسند کر لو، چوتھی چیز کی طرف مت جاؤ، اسلام، جزیہ، جنگ، بس۔ اس کے بعد جو ہے نا تلوار چلانی شروع کر دی۔ بس تھوکتے بھی نہیں تھے اس چیز کے اوپر، اور ہم ان کے مال و دولت کے اوپر، ملک کے اوپر رال ٹپکا رہے ہیں، الامان والا فیض۔ تو یہ
اپنی دین کو بھی داؤ پہ لگانے والی بات ہے، اپنی عزت کو بھی داؤ پہ لگانے والی بات ہے، سچ بات آپ کو کہہ رہا ہوں۔ تو مجبور ہوتا ہے ہر بندہ، اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ روزی تنگ بھی کرتا ہے، کشادہ بھی کرتا ہے۔ تو آپ لوگ جو بھی ہیں وہ خدا رہا، وہ ماحول بھی وہاں کا ٹھیک نہیں ہے، وہ ویسے ہی چلے جاتے ہیں وہاں پر، ننگی عورتیں گھوم رہی ہیں، ہر طرح کا غلط قسم کا ماحول ہے، غلط سلط ماحول ہے۔ انسان کا ایمان وہاں کہاں جو ہے نا وہ روشنی دے گا، وہ ماند پڑ جائے گا، اندر سے بجھ جائے گا ایمان۔ اور جو لوگ وہاں پر رہ رہے ہیں ان کی بچوں کے شادیوں کے سلسلے میں بڑی رکاوٹ ہے، تربیت کے سلسلے میں بڑی پریشانی ہے، ماں باپ کے لیے جو ہے نا وہ عذاب بنا ہوا ہے اس ماحول کے اندر۔ کئی لڑکیوں نے غیر مسلموں سے شادی کر لی، کئی لڑکوں نے غیر مسلم لڑکیوں سے شادی کر لی۔ تو یہ خدا را اس طرح نہیں کرنا چاہیے ہمیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔